کبھی بھی اپنے آپ کو تکلفات میں نہ رکھیں اور نہ سامنے والے کو ٹینشن دیں. مثال کے طور پر آپ کہیں جاتے ہیں تو جس کو پانی چاہیے ہوتا ہے بول دیتا ہے نا, ابھی تو اب کوئی اٹھا نہیں پانی کے لیے, لیکن لوگوں میں دیکھا ہے ایک کھانسی آئی 2 گلاس پانی کا اٹھا کے لیا. یہ تکلفات سے مجھے بہت سخت چڑ ہے میری ذاتی طور پہ. پانی چاہیے ہوگا تو آدمی بول دیتا ہے نا بھائی. یہ میں بھی اٹھنے سے پہلے مجھے پتا تھا بھی دوسری بار فوراً پانی آ جائے گا. پھر اس سے سب ڈسٹرب ہوتے ہیں, بیان میں سب اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو کسی کو کوئی چیز چاہیے تو منہ سے پھوٹ لے. وہ اصول یہ کتنی دیر لگتی ہے خطیب کو یہ کہنے میں کہ پانی لا دو؟ کیا خیال ہے؟ گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے. اب کھانا کھایا, ٹیشو پیپر سامنے رکھا ہوا ہے, میزبان اٹھا کے اور سامنے کر دیتا ہے. بھائی سامنے رکھا ہوا ہے یار, جب ٹیشو چاہیے ہوگا کر لیں گے. کیوں بیٹھو, دوسروں کو بھی تکلیف نہ دو, خود بھی سکون سے زندگی گزارو ہنسی خوشی. سمجھ رہے ہیں؟ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس کوئی مہمان آتا نا, بیٹھنے کی جگہ ہوتی, کھڑا رہتا, غصہ ہوتے اس کے اوپر, بیٹھ جا بھائی تو آرام سے, کیوں سر پہ کھڑا ہوا ہے. بعض لوگ آتے ہیں نا بھاد باندھ کے بت کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں ایسے کر کے, یعنی ان کو محترم کو بولو کہ بیٹھو تو بیٹھیں گے, ورنہ وہ قیامت تک کھڑا ہی رہے گا. او بھائی کرسی رکھی ہوئی تمیز سے بیٹھ جا آرام سے, کیوں ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے کہ ہم تجھے بولیں گے بیٹھ جا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ تکلفات مہمانی میں, میزبانی میں اور خدمتوں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جو خدمت انسان کو لینی ہوتی ہے منہ سے بول دے. اسی طرح یاد رکھو میرے بھائی, جب کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو کھانا کھانے میں زیادہ اصرار نہ کیا کرو. یہ بھی بری حرکت ہے. اس کو میزبانی نہیں کہتے, اس کو تکلف کہتے ہیں. اس سے سامنے والا ٹینشن میں آتا ہے. کیونکہ میں تو یہ بھگتتا ہوں بہت زیادہ. اب کہیں گئے ہیں, وہاں نکلے ہیں, اس نے بولا چائے پیئیں گے, کھانا کھائیں گے, نہیں کھائیں گے. بھائی ابھی کھا کر آئے ہیں, چائے بھی پی لی ہے, کھانا بھی کھایا ہے, بوتل بھی پی لی, لسی بھی پی لی, جو کھانے کے جتنے لوازمات تھے سب ہو چکے ہیں. نہیں 1 کپ چائے تو ہو جائے, نہیں 1 کپ چائے تو ہو جائے, نہیں مفتی صاحب اچھا ایسا کریں جوس پی لیں. تو نہیں پی سکتے بھائی. پھر آگے گئے, پھر اگلا. یہ یعنی آدمی ڈپریشن میں جانے لگتا ہے. دیکھو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ اس کی راحت کا انسان خیال کرے, اپنا نہ دیکھے کہ میں نے سخاوت کا اظہار کیا. سامنے والے کی راحت کا خیال کرنا چاہیے, اس کے سکون کا خیال کرنا چاہیے. ترکی سے کوئی مہمان آئے تھے, ان سے کسی نے کھانے کا ایک دفعہ پوچھا, دوسری دفعہ پوچھا تو وہ غصہ ہو گئے, کہنے لگے یار یہ کون سا طریقہ ہے. کیونکہ ترکی میں ان لوگوں کے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی پوچھیں. اسی طرح جب کھانا رکھا ہوا ہو نا, سامنے مہمان کھا رہا ہو, تو ڈونگے میں خود سے نہ ڈالیں چیزیں نکال کے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ جو جب رکھا ہوا ہے اور اس کے پیسے بھی آپ نہیں لے رہے, تو مہمان کی مرضی, جو جتنا مرضی جہاں سے کھائے. اب ہم نے لیگ پیس نکال لیا, مجھے لاتیں پسند ہیں. عورتیں بھی آج کل میاں پٹتے ہیں گھروں میں, سینڈل سے پٹتے. ایک آدمی وہ دکان میں گیا, اپنی بیوی کے لیے سینڈل خرید کے چیک کر رہے ہیں نا ایسے. اس نے کہا کیا چیک کر رہے؟ کہہ رہے مجھے کو پڑے گی, تو میں ذرا چیک کر رہا ہوں کہ نرم سینڈل چاہیے. تو مرغی کی لاتیں ہم کھا لیتے ہیں اگر کہیں نظر آ جائے. تو اب کیا ہے کہ وہ لوگ بھر کے پورا پلیٹ بھر دیتے ہیں. اتنی یہ ضائع ہوگا, ایک طبیعت پہ ٹینشن ہوتی ہے. بھائی جب سامنے رکھ دیا, آپ کا فرض ادا ہو گیا, ہم نے نکال لیا. بھی ہمارا ایک دورہ تھا پنجاب کا نا, میرے ساتھ اور بھی علماء تھے. تو کہیں بھی جیسے بیان کے بعد ہم کہیں گئے, انہوں نے بلایا بھی مفتی صاحب کھانا, میں نے کہا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا. اچھا چائے, نہیں بھی چائے بھی نہیں پیوں گا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, کیونکہ اتنا کچھ لا کے رکھ دیتے ہیں نا. ان کو یہ کہ بھائی ہمارے تو بڑے عقیدت, بعض لوگوں کو عقیدت ہوتی ہے, تو ہم اگر اتنی سی چائے رکھیں گے تو بے عزتی ہو جائے گی. تو اس میں کیک, پیسٹریاں, بسکٹ, وہ جو ہم ویسے ہی اللہ کا شکر ہے ہاتھ بھی نہیں لگاتے کیک پیسٹریوں سے, تو ویسے ہی وہ اتنی بھرپور چیزیں لا کے رکھ دیں سامنے. تو پھر میں تو بار بار منع کرتا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا منع نہ کرو, آپ کھایا نہیں کرو جا کے, ٹھیک ہے نا. لوگوں نے کرنا ہے تو آپ بس چلے جاؤ, جو لا کے رکھنے رکھ دو. یہ ان کا ہیڈ ایک ہے, یہ آپ کا ہیڈ ایک نہیں ہے. تو میں ان سے کہتا تھا کہ لوگ چیک بھی کرتے ہیں کہ کچھ کھایا کہ نہیں کھایا. کہتے ہیں تھوڑا سا تو ہو جائے نا. وہ تھوڑا کرتے کرتے وہ اگر مہینے کا اسٹاک آپ دیکھیں تو بسکٹوں کے 38-40 ڈبے بن چکے ہوتے ہیں وہ.
اتنا اتنا کھا کے بھی. تو اصول یہ ہے کہ تکلف سے اپنے آپ کو بولو بچا کے رکھو. مزہ جب آتا ہے جب آدمی کسی کے ہاں جائے خود بولے کہ یار کھانا لے کر آؤ, بھوک لگ رہی ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ یار واقعی محترم کو اتفاق سے بھوک لگی ہوئی ہے, پھر میزبان دال بھی لے کر آئے گا کھانے میں مزہ آتا ہے. اچھا خیر, لوگوں کو اگر یہ کہہ دو نا دال چاول کھاتا ہوں شوق سے میں, تو وہ اتنے سے دال چاول ہوں گے اور پھر وہ اتنے بڑے بڑے بکرے ہوں گے ساتھ میں. تو یہ کیا تکلف کیا ہے بھائی آپ نے؟ تو تکلف سے اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہیے. ہر جگہ یہ اصول ہے, شریعت کا بھی اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کے دور میں کیسے سادگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابی نے نبی سے فرمایا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ, ہم دونوں آئیں گے, اکیلے نہیں آؤں گا میں. تو انہوں نے کہا کہ دو کا حساب کتاب نہیں, غربت تھی. یہ نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, انہوں نے کہا اب کیسے نبی کو میں کیسے منع کروں بھائی, یہ تو نہیں, بس آپ آ جائیں, پھر قرضے لے کے کھلا رہے ہوں. بتا دیا یا رسول اللہ دو کا, آپ نے منع کر دیا, پھر میں بھی نہیں آ رہا. کوئی دل خراب نہیں ہوا, پھر انہوں نے دوبارہ دعوت کی. دیکھو اللہ تعالیٰ نا بعض واقعات نبی کے دور میں ایسے لے کر آتے ہیں, ایک ایک واقعے میں کئی اسباق بتانا مقصد ہوتے ہیں. اس میں یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ تکلفات سے پاک رہنا چاہیے انسان کو, جو دل میں ہو وہی زبان پہ ہو. اور دوسری بات کہ نبی اپنی زوجہ کو کتنی اہمیت دیتے تھے, یہ بھی پتہ چلتا ہے اس سے کس قدر اہمیت, کہ ان کو بھی بلاؤ گے تو میں آؤں گا ورنہ نہیں. آج لوگ نہیں دیتے اتنی ویلیو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دفعہ بلایا, آپ نے منع کر دیا. تیسری دفعہ انہوں نے بلایا, آپ نے فرمایا عائشہ بھی, فرمایا دونوں کا انتظام ہے. تو دونوں کو لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تکلف سے پاک رہنا چاہیے انسان کو.